عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اس چیز کو پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ قادیانی ظاہر ہے ہمارے معاشرے کے اندر گھلے ملے تو ہیں، ہماری دکان کے پڑوسی ہوں گے، محلے دار ہوں گے، کسی کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، تو ہم ان سے کیسے گفتگو کریں؟ اور اس گفتگو کا مقصد ان کو ہرانا نہیں ہے، ان کو نیچا دکھانا نہیں ہے، بلکہ اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے اور کس طرح وہ دوبارہ صحیح دین کے اندر داخل ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم سب کو اگر کوئی ہمارا ایسا جاننے والا ہے تو روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اس کے لیے اللہ سے رو رو کے ہم دعائیں مانگیں کہ اللہ پاک تو اس کو ہدایت عطا فرما۔ پھر جب ہمیں اس سے گفتگو کرنے کا موقع ملے تو پھر ہمیں کیا گفتگو کرنی ہے؟ دیکھیں، اگر ہمارے دل میں اس کے بارے میں محبت ہوگی، درد ہوگا اور اس کو ہدایت پر لانے کا جذبہ ہوگا تو اللہ ہماری بات میں اثر پیدا فرمائیں گے، اور اگر ہمارا مقصد اس کو ہرانا ہوگا پھر ہمارا کوئی فائدہ نہیں بات کرنے کا۔ اب وہ گفتگو کے طریقے کو ہمیں کیا صورت اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں، افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے مذہب کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہیں جتنی غلط مذہب والوں کو اپنے مذہب کے بارے میں ہے۔ اب آپ کسی قادیانی کو ایک آیت قرآن کی سنائیں گے کہ دیکھو اس آیت سے ختم نبوت ثابت ہو رہی ہے، وہ آپ کو 10 آیتیں ایسی سنائے گا جس سے نبوت کے چلنے کا آپ کو اشارہ دکھائے گا۔ آپ اس کو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سنائیں گے، وہ آپ کو 40 حدیثیں سنا دے گا جس سے یہ ثابت ہوگا کہ نبوت آگے چل رہی ہے، اور مطلب توڑ مروڑ کے وہ خود بیان کرے گا۔ تو اگر ہم ان کو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے لے کر آئیں اور دلائل کے ذریعے سے لے کر آئیں تو یاد رکھیں کبھی ہم ان کو سیدھے راستے پر نہیں لا سکیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو اتنا پختہ تیار کر کے رکھتے ہیں کہ ہمارا عام بندہ ان کو نہیں ہرا سکتا اور نہ ہم ان کو قائل کر سکتے ہیں۔ اب طریقہ وہ اختیار کرنا ہے جس میں نہ تو آپ کو قرآن کی کوئی آیت یاد کرنی پڑے، نہ حضور علیہ السلام کی کوئی زیادہ حدیثیں یاد کرنی پڑیں، اور اس کو احساس دلانے کے لیے اس کی عقل پر دستک دینے کا طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ دلائل سارے ایک طرف رکھیں۔ اب دلائل کیا ہیں؟ وہ یہ ثابت کرے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا وہ نبی تھا اور تم اس کو نبی مان لو جیسا کہ ہم مانتے ہیں۔ تو ہم نے اس سے یہ بات کرنی ہے کہ بھائی دیکھو، یہ تو بعد میں طے کریں گے نا کہ وہ نبی تھا یا نہیں تھا، یہ باتیں بعد میں ہوں گی۔ پہلے ہم یہ طے کر لیں کہ وہ نبی بننے کے قابل بھی تھا یا نہیں تھا۔ اب اگر ایک آدمی نبی بننے کے قابل ہے، ایک امتحان پاس ہو گیا، اب اگلا امتحان یہ ہے کہ اس کو نبی ماننا ہے یا نہیں ماننا، تو ہم اس کو پہلے امتحان سے دیکھتے ہیں وہ نبی بننے کے لائق بھی تھا کہ نہیں تھا۔ اب وہ کہے گا ٹھیک ہے آؤ کرو مجھ سے بات۔ یہ ہمارا سب سے زیادہ مضبوط پہلو ہے، اور قادیانیوں کا سب سے زیادہ ویک پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ان سے نبی کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ آیا مرزا قادیانی نبی بننے کے قابل بھی تھا یا نہیں تھا، آؤ بیٹھ کے ہم تھوڑی گفتگو کر لیں۔ اب وہ کہے گا جی بیٹھیں۔ اب سب سے پہلا اصول یہ سمجھے کہ نبی جو بنایا جاتا ہے وہ کیسے بنتا ہے۔ اللہ پاک کے کچھ ضابطے ہیں نبی بنانے کے جو قرآن و حدیث میں بکھرے ہوئے ہیں۔ پہلا ضابطہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ اے میرے محبوب آپ کو بھی اور آپ سے پہلے جتنے نبی ہم نے بنائے سارے نبی ہم نے مرد بنائے ہیں، عورت کبھی نبی نہیں بنی ہے۔ یہ اصول ہے اللہ پاک کا کہ نبوت مردوں میں چلتی ہے، عورتوں میں نبوت نہیں چلتی۔
اب مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب کشتی نوح کے اندر یہ لکھا کہ میں مریم ہوں اور مجھے حمل بھی ہوا ہے۔ اب اسے کہو کہ دیکھو، اب محبت سے بات سمجھانی کہ دیکھو بیٹا، اب اللہ پاک تو کہہ رہے ہیں کہ نبی ہمیشہ مرد ہوتا ہے، اور تم جس کو نبی مانتے ہو وہ کہتا میں عورت ہوں، میں مریم ہوں، اور یہ لکھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے، اب یہ آپ اس کی گستاخی بھی دیکھیں اور اس کی عقل پر ماتم بھی کریں۔ مرزا قادیانی نے لکھا کہ میرے سے اللہ تعالیٰ نے صحبت کی، پھر مجھے حمل ہو گیا، اور اس حمل سے میں خود ہی پیدا ہو گیا۔ وہ ایک دفعہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے عطاء المؤمن شادی یہاں تشریف لائے جامع رشیدیہ میں، تو انہوں نے اپنے بیان میں یہ بات سنائی کہ اس نے یہ کہا کہ مجھ سے کسی نے صحبت کی، پھر اس کے بعد مجھے حمل ہو گیا۔ تو شاہ جی ہنس کے کہنے لگے کہ کسی نے اندے نہ کیتا کچھ ضرور ہے، اندے نہ اللہ میاں دا لا دیتا۔ تو اب اس سے کہو کہ بھئی دیکھو، تمہارا نبی تو اپنے آپ کو مرد ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہہ رہا میں عورت ہوں۔ اب اللہ کہہ رہے میں عورت کو نبی بناتا نہیں، میں تو نبی مردوں کو بناتا ہوں۔ اب بتا کہ تو اس کو کیسے نبی مانتا ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو مرد ہی، پہلے تو فیصلہ کر لیو بندہ ہے گا بھی اسی کے نہیں سے گا، نبی تے بعد دیا مسئلہ۔ اب یہ پہلا اصول ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں مریم ہوں، مجھے حمل بھی ہوا ہے۔ تو جو اپنے آپ کو مریم ثابت کرے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو مرد نہیں مانتا، تو تم اس کو بھائی نبی کیسے مان رہے ہو؟ بیٹا عقل سے سوچو تمہیں کیا ہو گیا۔ اب وہ سوچے گا کہ ہاں یار یہ تو میری غلطی ہے۔ اگلی بات یہ کہ نبی جتنے بھی ہوتے ہیں، اللہ نے 9ویں سپارے میں حضور علیہ السلام کی صفت فرمائی ہے کہ النبی الامی، کہ میرا جو نبی ہے وہ امی ہے۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو سب کچھ آتا ہو اور اس کا استاذ کوئی نہ ہو، بغیر پڑھے وہ ہر علم پر ماہر جو ہے وہ اللہ اس کو بناتے ہیں، اسے امی کہا جاتا ہے۔ اب سارے نبی امی ہوتے ہیں۔ اب مرزا قادیانی کو بیٹا تو نبی مانتا ہے، اب اگر تو اسے نبی مانتا ہے تو اس کو بھی امی ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے تو خود اپنی سوانح حیات میں لکھا میرا ریاضی کا استاد فلانا ہے، میں نے انگلش فلانے سے پڑھی ہے، اور میں نے اسلامیات فلانے سے پڑھی ہے، اور اتنا ماشاءاللہ بیٹا تیرا نبی ذہین تھا کہ میٹرک میں فیل ہو گیا تھا۔ اب جو نبی بیچارہ میٹرک پاس نہیں کر سکا، وہ اللہ کے ہاں نبوت کا میرٹ کیسے پاس کر سکے گا؟ اب نبی کا استاذ کوئی نہیں ہوتا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا حضور علیہ السلام نے کبھی کسی سے پڑھا ہو۔ کیوں؟ کہ جو شاگرد ہوتا ہے اس کا درجہ چھوٹا ہوتا ہے، استاذ کا درجہ بڑا ہوتا ہے۔ نبی جب کسی کا شاگرد بنے گا تو نبی کا درجہ نیچا ہو جائے گا، اور پوری امت میں سب سے بڑا درجہ اللہ نبی کو دیتے ہیں، اس لیے نبی کا استاد کوئی نہیں ہوتا، ورنہ تو اس سے بڑے درجے والا کوئی اور آدمی بن جائے گا۔ اب اس سے کہو بیٹا تو جس کو نبی مانتا ہے اس سے بہتر تھا تو اس کے استاد کو نبی مانتا، کیونکہ استاد کا درجہ بڑا ہوتا ہے۔ تو استادہ نو چھڑ کے شاگرداں نو نبی بنائی کھڑا، یار تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کچھ تو عقل سے کام لے۔ جو بیچارہ اتنا نالائق آدمی ہو کہ میٹرک میں فیل ہو جائے اور تو اس کو نبی مان رہا ہے، بیٹا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اب یہ اس کے کوئی جواب اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ باتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ پھر نبی کا ایک میرٹ اللہ نے یہ مقرر کیا کہ نبی کے اندر جسمانی طور پر کوئی عیب نہیں ہوتا، ہر نبی احسن اور ہر نبی خوبصورت اللہ بناتے ہیں۔ کوئی نبی لنگڑا لولا ایسا نہیں ہوتا، کوئی نبی ایسا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایک دفعہ الزام لگ گیا جسمانی عیب کا، وہ یہ تھا کہ ان کے سطر کے بارے میں قوم میں مشہور ہو گیا کہ ان کے سطر میں کوئی مسئلہ ہے، اور یہ ایک عیب تھا۔ تو بخاری شریف میں تفصیلی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عیب کو دور کروایا اس انداز کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے اترے تالاب میں، اور پتھر رکھے کپڑے کے اوپر، اور پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، یا صوبی حجر، یا حجر صوبی، یا حجر صوبی، او پتھر میرے کپڑے دے دے، اور پتھر بھاگ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، حتیٰ کہ چوک میں وہ پتھر آ کر رک گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے اپنے کپڑے اٹھا کر سطر چھپایا۔ اتنی دیر میں جو عیب ان پر لگا تھا وہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ عیب نبی میں نہیں ہے۔ اللہ کو یہ تو برداشت ہے کہ نبی کے ساتھ میں یہ معاملہ کروں، لیکن یہ برداشت نہیں کہ میرے
کسی نبی کے جسم کے بارے میں کوئی عیب میرے نبی پر لگا دے تو کوئی عیب حضور علیہ السلام اور کسی نبی میں جسمانی طور پر نہیں ہوتا۔ اب مرزا قادیانی، اب اس کی قمیض کیا اتروانی، اس کی شکل ہی دیکھ لیں، اس بیچارے کی ایک آنکھ جو تھی یہی خراب تھی، کانا تھا وہ۔ اب جو شکل سے ہی کانا ہو، اب کوئی کہے جی میں تاڑی کڑی رشتہ لبیا وا پر منڈا کانا وا تو بابا جتی لا کے پجو گا تینوں میری تی آستے کانا ہی لبیا سے۔ بھئی ہم جس کو اپنے گھر کا داماد بنانے کو تیار نہیں، بیٹا تو اس کو نبی مان کر بیٹھا، تیری عقل کو کیا ہو گیا؟ نبی میں عیب نہیں ہوتا، اگر یہ نبی ہوتا اللہ اس کو خوبصورت بناتے، اللہ اسے حسین بناتے۔ اب اس بیچارے کو کانا بنایا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ دکھانا چاہ رہے تھے بھی جنوں ایک آکھنا دنیا دا راہ نظر نہیں آندا، وہ تانوں جنت دا راہ کتوں بکھاؤ گا، تو اس لیے یہ بندہ نبی نہیں ہو سکتا۔ بیٹا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اب وہ سوچے گا کہ ہاں واقعی میں غلطی پر ہوں۔ پھر اگلا اصول یہ ہے کہ اللہ پاک کسی نبی کو کسی اخلاقی بیماری میں مبتلا نہیں کرتے، سارے نبی اخلاق اور حیا کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اشد حیاء من العذراء فی خدریہا، کہ کنواری لڑکی جو اپنے خیمے میں بند ہے وہ اتنی باحیا نہیں ہوتی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حیا عطا فرمائی تھی۔ اب یہ تو نبیوں کا خاصہ ہے۔ اب مرزا قادیانی کی حیا کیا ہے؟ اس کے خلیفہ مرزا محمود نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ہمارا جو نبی تھا مرزا قادیانی وہ کبھی کبھی زنا بھی کر لیا کرتا تھا۔ لو پڑھ لو رولا ہی مکیا کہ وہ کبھی کبھی زنا کر لیتا تھا۔ اور یہ بھی لکھا کہ ہمارے جو نبی تھے وہ غیر محرم عورتوں سے اپنی ٹانگیں بھی دبوایا کرتے تھے۔ اب ادھر ایک نبی یہ ہے کہ جو غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ رہا، بیٹا تو نے اس نبی کو چھوڑ کے کس کو نبی بنایا جو زنا کرنے والا ہے؟ اب ایسے بندے کو تو مسجد میں امام رکھنے کو کوئی تیار نہیں، تو بیٹا اس کو نبی بنا کر بیٹھا ہے۔ کیا ہو گیا بیٹا تیری عقل کو؟ اپنی عقل سے کام لے، کیا ایسا آدمی نبی ہو سکتا ہے؟ اب وہ سوچے گا کہ ہاں یار واقعی میں نے کوئی غلط راستہ اختیار کیا ہے۔ پھر جتنے بھی نبی ہیں سارے نبیوں کی خصوصیات میں یہ شامل ہے کہ نبی کی زبان بالکل پاکیزہ ہوتی ہے، بدگو نبی نہیں ہوتا، نہ نبی جھوٹ بولتا ہے، نہ نبی گالی دیتا ہے، نہ نبی کوئی بری بات کرتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی نہیں دی ہے، اور حدیث میں آتا ہے سباب المؤمن فسوق، کہ ایمان والے کو گالی دینا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا اذا تسابت امتی سقطت من عین اللہ، کہ جب میری امت گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کی نگاہوں سے گر جائے گی۔ تو گالی دینے والا اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ اب ہمارے نبی نے ساری زندگی گالی نہیں دی۔ اب مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا، اب یہ ملاحظہ فرمائیں، کوئی گالی اس نے نہیں چھوڑی جو دی نہ ہو۔ کہنے لگا کہ میری کتابوں پر ہر اچھا آدمی ایمان لا چکا ہے، اور جو رنڈیوں کی اولاد ہیں وہ میری کتابوں پر ایمان نہیں لائے۔ پھر اس نے یہ کہا جو میری نبوت کو نہیں مانتا وہ ہمارا دشمن ہے، اور ہمارے دشمن جنگل کے خنزیروں سے بھی بدتر ہیں، اور ان کی عورتیں کتیوں سے بھی بڑھ کر بدتر ہیں۔ اب بتاؤ، یہ نبی کی زبان ہے کہ نبی کتی کہہ رہا ہے، خنزیر کہہ رہا ہے، اور نبی رنڈی کی اولاد کہہ رہا ہے۔ پھر اس نے یہ لکھا کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا اس کو حرامی بننے کا شوق ہے، جتنے مجھ پر ایمان نہیں لائے وہ سب حرام کے ہیں، ان کی مائیں حرام زادیاں تھیں جنہوں نے ایسے بچے جو ہیں وہ پیدا کیے۔ اب جس آدمی کی زبان اتنی گندی ہو، اب ایسے آدمی کو تو ہم مسجد میں اذان دینے کے لیے نہیں کھڑا کریں گے۔ اور بیٹا تجھے کیا ہو گیا، تو ایسی گندی زبان والے کو نبی مان کر بیٹھا ہے، تیری عقل کو کیا ہو گیا، تو بالکل پاگلوں کی طرح سوچ رہا ہے۔ اب وہ سوچے گا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ایسے گندے آدمی کو میں نے نبی مان لیا، یہ تو مجھ سے بہت بڑا صاحب ہو گیا۔ پھر اس کو یہ سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا، نبی جو ہے
ساری زندگی کوئی نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور علیہ السلام کو کافر بھی صادق کہا کرتے تھے، امین کہا کرتے تھے کہ یہ امانت دار ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کی امانت داری کا عالم کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر 100 ننگی تلواریں لے کر کافر کھڑے ہوئے ہیں قتل کرنے کے لیے، اور ان کی امانتیں حضور کے پاس ہیں۔ اب جو مارنے آیا ہے تو حق تو یہ تھا بھی ان کا مال لے کے دوڑ جاؤں، لیکن آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا اے علی یہاں میری چارپائی پر تم لیٹ جاؤ، مجھے ہجرت کا حکم ہے، میں جا رہا ہوں۔ یہ تھیلی فلانے کی ہے، یہ تھیلی فلانے کی ہے، یہ فلانے کی ہے۔ ایک ایک بندے کی امانت حضرت علی کے حوالے کر کر اللہ کے محبوب تلواروں کے درمیان سے نکل کر گئے۔ اتنا امانت دار نبی ہے، اور نبی ہوتے ہی امانت دار ہیں۔ اب مرزا قادیانی کی امانت داری کیا تھی؟ اس نے ایک مکتبے والوں سے معاہدہ کیا کہ میں 50 کتابیں تمہیں لکھ کر دوں گا، تم چھاپنا تو تمہیں اتنے پیسے بچیں گے، مجھے تم اتنے پیسے دے دینا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، تو آپ شروع کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ 50 کتابوں کے پیسے مجھے ایڈوانس دے دو، میں ایک ایک کر کے تمہیں کتابیں لکھ کے دیتا رہوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سارے 50 کتابوں کے پیسے اس کو دے دیے۔ اب اس نے ایک کتاب لکھی، دوسری لکھی، تیسری لکھی، 5 کتابیں لکھ کر ان کو دے دی۔ اس کے بعد کوئی کتاب ہی نہ آئی۔ انہوں نے کہا حضرت جی کوئی کتاب نہیں آ رہی، ابھی 45 کتابیں باقی ہیں۔ کہنے لگا یار اپنی عقل سے کام لو، تم کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا 5۔ کا ثواب کتنے کا ملتا ہے؟ کہتے 50 کا۔ تو کہتا میری 5 کتابیں 50 کے برابر ہی سمجھو، ایک صفرے کا ہی تو فرق ہے، 5 کے آگے صفر میں نے نہیں لگایا تو صفر کی کیا حیثیت ہے؟ وہ 45 کتابیں دے پیسے ہی کھا گیا انہوں نے۔ تو بیٹا تو ایسے آدمی کو نبی مانتا ہے جو دوسروں کے پیسے دبا دے اور ان کے مال کے اندر جو ہے خیانت کر دے؟ ایسا آدمی تو نبی نہیں ہو سکتا۔ ایدہ دے بندے نو تے اپا منشی رکھن نو تیار نہیں، تو بیٹا اس کو نبی بنا کر بیٹھا، تجھے کیا ہو گیا؟ اب وہ سوچے گا کہ ہاں واقعی مجھ سے غلطی ہوئی۔ اب اس سے کہو ایک اور بات سمجھو کہ نبی جو ہوتا ہے اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما، کہ ہم جتنے بھی نبی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے مجھ تک، کوئی نبی دنیا کی کسی چیز کا اپنی اولاد کو وارث بنا کر نہیں جاتا۔ ما ترکناہ فہو صدقۃ، اور نبی جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، امت میں تقسیم ہو جاتا ہے، اولاد میں تقسیم نہیں ہوتا۔ اب حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کا کوئی ورثہ تقسیم نہیں ہوا۔ اب مرزا قادیانی اگر نبی ہے تو بیٹا جب وہ مرا تھا تو بتاؤ اس کی وراثت کہاں گئی؟ اتنا حصہ بیوی کو ملا، اتنا حصہ بیٹوں کو ملا، اتنا حصہ بیٹیوں کو ملا، اس کی ساری جائیداد اس کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوئی تھی۔ اگر وہ نبی ہوتا تو نبوت کا تو ضابطہ یہ ہے کہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ بیٹا اس کی تو ساری وراثت اس کی اولاد میں تقسیم ہوئی ہے۔ اب بتا تو اس کو نبی مانتا ہے جس نے نبوت کا میرٹ بھی پورا نہیں کر سکا؟ نبی بننا تو بعد کی بات ہے، پہلے تو یہ ثابت کر کہ وہ نبی بننے کے لائق بھی تھا کہ نہیں تھا۔ پھر سارے نبی پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضور علیہ السلام کو صادق لوگ کہا کرتے تھے، کافر بھی صادق کہتے تھے، یہ سچا نبی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اب مرزا قادیانی کے عام جھوٹ تو آپ چھوڑیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں کس بات مرزا کے نام سے، جس پوری کتاب میں مرزا قادیانی کے صرف جھوٹ لکھے ہوئے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے، صرف اس کے جھوٹ اکٹھے کیے علماء نے۔ اب اس نے جو باقی جھوٹ بولے وہ تو چھوڑے، لیکن ایسا آدمی جو اللہ کی کتاب قرآن پر جھوٹ بولے، نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں جھوٹ بولے، یہ بدترین جھوٹا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ اب اس نے کہا کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، اپنی کتاب میں لکھتا ہے تورات میں، انجیل میں، قرآن میں یہ سب بشارتیں موجود ہیں کہ جب مسیح موعود آئے گا، اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جب مسیح موعود آئے گا تو علماء اس کی مخالفت کریں گے، اس کے خلاف فتوے دیں گے اور اس کے قتل کے فتوے دیں گے، اور یہ لوگ اس کو مان نہیں رہے۔ دیکھو وہی حالات اب لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں،
آپ کو قرآن پڑھتے پڑھتے عرصہ ہو گیا کہ یہ کون سی آیت کا ترجمہ ہے جو قرآن میں اس نے کہا جی یہ آیت موجود ہے۔ پھر اس نے کہا کہ قرآن میں یہ بات بالکل واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ جب مسیح موعود یعنی میں آؤں گا تو دنیا میں طاعون کی بیماری پھیل جائے گی۔ اب یہ کسی قرآن کی آیت میں نہ طاعون کا ذکر ہے، نہ اس قسم کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ کتنے بڑے جھوٹ اس نے اللہ کی کتاب پر بولے ہیں۔ پھر اس نے لکھا کہ بخاری شریف میں صاف لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی چڑھانے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ پھر وہ وہاں سے چھپتے ہوئے پہاڑوں سے ہوتے ہوئے کشمیر پہنچ گئے، اور وہاں کشمیر سری نگر کے محلے میں ان کا انتقال ہوا، اور وہیں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بن گئی ہے۔ اور کہتا بخاری شریف میں لکھا ہوا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اب بخاری شریف میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی حدیثیں تو ہیں، فوت ہونے کی حدیث آج تک محدثین کو نہیں ملی۔ پتہ نہیں یہ کون سی بخاری ہے بھائی جس میں یہ باتیں لکھی ہوں۔ اب اس سے کہو بیٹا، عام جھوٹ بولنے والے کو بھی اللہ نبی نہیں بناتے، یہ تو قرآن پر جھوٹ بول رہا ہے، حدیث پر جھوٹ بول رہا ہے۔ اب تو بتا ایسا جھوٹا آدمی کیا نبی بننے کے لائق ہے؟ اب وہ کہے گا جی نہیں یہ تو واقعی مجھ سے غلطی ہو رہی ہے۔ پھر اسے کہو بیٹا ایک بات سمجھو کہ نبی کی نبوت کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنے علم سے نبی کو علم دیتے ہیں، اور نبی امت میں پیشین گوئی کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یوں ہوگا۔ اب حضور علیہ السلام نے بڑی پیشین گوئیاں کی اور بتایا قیامت کے قریب گانے باجے عام ہو جائیں گے، شراب عام پی جانے لگے گی، اور جو عورتیں ہیں نافرمان ہو جائیں گی، مرد اپنی بیویوں کی فرما برداری شروع کر دیں گے، ماں باپ کی نافرمانی، مختلف روایات ہیں۔ اب جو پیشین گوئیاں اللہ کے محبوب نے فرمائیں وہ سب سچی ثابت ہوئیں اور ہو رہی ہیں۔ اسی طرح آپ نے جو قیامت کی نشانیاں بتائیں کہ یاجوج ماجوج آئیں گے، اور سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، امام مہدی آئیں گے، یہ ابھی آنے والی ہیں، آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب جو نبی پیشین گوئی کر جاتا ہے وہ پیشین گوئی سچی ثابت ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ کا علم ہے، وہ تو غلط نہیں ہو سکتا۔ اب جس کی پیشین گوئی غلط ہو جائے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اب مرزا قادیانی نے اپنی زندگی میں بڑی پیشین گوئیاں کی، اور اللہ کے حکم سے اکثر اس میں سے جھوٹی ثابت ہوئیں۔ اس نے ایک پیشین گوئی یہ کی کہ لوگوں اچھی طرح سن لو کہ میں یا مکہ میں مروں گا یا میں مدینہ میں مروں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میری موت مکہ یا مدینہ میں آئے گی اور کہیں نہیں آ سکتی۔ اب مکہ اور مدینہ میں مرنا تو دور کی بات ہے، ساری زندگی مرزا قادیانی کو نہ مکہ دیکھنا نصیب ہوا نہ مدینہ دیکھنا نصیب ہوا، اور مرا کہاں پر؟ لیٹرین کے اندر، بیت الخلاء میں اس کی موت آئی ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دیکھو جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی، اختلاف ہوا کہ حضور کو کہاں دفنائیں، بعضوں نے کہا مکہ لے جائیں، کسی نے کہا جنت البقیع میں دفنائیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے مجھے بتایا کہ نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہ سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے، تو نبی کو وہیں دفن کیا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام کا وصال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوا، وہیں آپ کی قبر مبارک بن گئی۔ تو شاہ جی فرمایا کرتے تھے او قادیانیوں ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਉੱਥੇ ਹੀ बनानी सी ना तुझे भी। अगर वो बैतुल खला में मरा है और नबी है तो उसको वहीं दफनाना था, लेकिन वो मरा तो यहाँ लाहौर के अंदर। फिर यहाँ से उसकी लाश को लेकर गए इंडिया कादियान के अंदर, वहाँ पर उसको दफनाया ले जाकर। अगर नबी होता तो उसको यहीं दफन होना चाहिए था और वहीं दफनाते जहाँ उसका इंतकाल हुआ, लेकिन अल्लाह ने दिखाया उसके जिस्म से इतनी गंदी बदबू आ गई
کہ کوئی اس کی لاش کو اٹھا کر ٹرین میں رکھنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ پھر بڑی مشکل سے 2 بھنگیوں کو پیسے دیے، انہوں نے بھی بڑی اس کو ذلت سے اٹھا کر ٹرین میں پھینکا، اور پھر اس کی لاش وہاں پر جو ہے گئی ہے۔ اب اگر نبی تھا تو وہیں مرتا نا جہاں پر دفناتے، جہاں مرا تھا۔ تو کہنے لگا میں مکہ یا مدینہ میں مروں گا۔ پیشین گوئی تھی، اللہ نے وہی غلط ثابت کی، نہ مکہ دیکھنا نصیب ہوا نہ مدینہ۔ تو بیٹا تو ایسے آدمی کو نبی مانتا ہے جس کو اللہ نے ذلت کی موت دی، اور جب یہ مرا اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا تھا، منہ سے اللہ نے غلاظت نکال کر دکھایا کہ ساری زندگی جس نے گند بکا اپنی زبان سے، اب وہ گند اس کے منہ سے نکلتا ہوا اللہ نے لوگوں کو دکھایا۔ پھر اس نے ایک پیشین گوئی یہ کی کہ لوگوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ زلزلہ قیامت کا بہت بڑی چیز ہے، اور ایک اور زلزلہ قیامت سے پہلے آئے گا۔ اور کہنے لگا وہ میں پیشین گوئی کر رہا ہوں، اس کو لکھ لو کہ قیامت سے پہلے جو زلزلہ آئے گا اس کی نشانی یہ ہے۔ اس کا ایک مرید تھا جس کا نام تھا پیر منظور محمد۔ تو اس نے کہا میرا جو خلیفہ ہے پیر منظور محمد، اس کی بیوی حاملہ ہے، ایک اس کے لڑکا پیدا ہوگا، اس لڑکے کا نام ہے بشیر الدولہ، نام بھی اس کا رکھ دیا کہ لڑکے کا نام بشیر الدولہ ہوگا۔ وہ لڑکا جب پیدا ہوگا وہ نشانی ہے اس بات کی کہ قیامت کا زلزلہ اب قریب آ چکا ہے۔ اللہ کی شان، تھوڑے مہینے گزرے تو جو اس کا منظور محمد پیر تھا، پیر منظور محمد، اب اس کی بیوی کے لڑکا تو ہوا نہ لڑکی ہو گئی۔ لوگوں نے کہا حضرت جی آپ تو کہہ رہے تھے لڑکا ہوگا، اس کا نام بشیر الدولہ ہوگا، وہ تو کڑی ہو گئی۔ تو کہنے لگا یار میں کیڑا اس واری کیا سی، شاید اگلی دفعہ دا ہوئے، اگلی دفعہ منڈا ہو جائے گا، کوئی گل نہیں۔ اب وہ اللہ نے اس کا چکر تو چلنے نہ دیا، اگلی دفعہ آنے سے پہلے وہ بشیر محمد کی بیچارے کی بیوی فوت ہو گئی۔ اب وہ نہ بیوی رہی، نہ بشیر الدولہ، نہ لینا نہ دینا۔ اب لوگوں نے خوب لان تان کی بھی تو کیسا نبی، ابھی تیری تو پیشین گوئی غلط ہوگی۔ اب ایسا آدمی جس کی پیشین گوئیاں غلط ہو جائیں تو بیٹا تو ایسے آدمی کو نبی مانتا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ نبی کا اصول یہ ہے، اللہ پاک نبی کو کامل العقل بناتے ہیں، نبی کی عقل کامل ہوتی ہے۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کی عقل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ریگستان ہو، ایک چٹکی ریت کی اٹھا کر کوئی اپنی ہتھیلی پر رکھ لے، یہ جو چند ذرے ریت کے ہیں یہ ساری دنیا کے انسانوں کی عقل ہے، اور جو پورا ریگستان ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل وہ ہے۔ اب اتنا نبی کامل العقل ہوتا ہے، اور مرزا قادیانی کی عقل کتنی کامل تھی، اب اس کے ذرا نظارے سنیں۔ اب یہ جب جرابیں پہنتا تھا تو الٹی پہن لیتا تھا، اس کو یہ نہیں پتہ لگتا تھا سیدھی کیسی ہے الٹی کیسی ہے، اور اکثر گھر سے آتا تو سیدھا جوتا الٹے پاؤں میں، الٹا جوتا سیدھے پاؤں میں، الٹے جوتے پہنتا تھا۔ ہمارا تو چھوٹا بچہ بھی سیدھے جوتے پہن لیتا ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے الٹا ہے، اور یہ اتنا بڑا ہو کر بھی اس کو جوتوں کی تمیز نہیں تھی۔ پھر اس نے خود لکھا کہ میری عقل میں اتنا فطور آ چکا ہے کہ میری ایک جیب میں گڑ کی ڈلی ہوتی ہے، دوسری جیب میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا ہے، اور میں استنجے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلتا، میں گڑ سے استنجا کر لیتا ہوں، بعد میں مٹی کھا لیتا ہوں، اور میں ادو پتہ لگتا کھانے کے بعد پتہ چلتا بھی ہے کہ ہویا ہے تو میں گڑ نہ دوجا کام کر رہا ہے اور مٹی کھا رہا ہوں۔ اب ایسا بندہ جس کی عقل اتنی فارغ ہو، ادھا دے بندے نو تو کوئی سائیکل کرائے تے نہیں دیندا، تو بیٹا تو انہوں نبی بنا کے بیٹھا، تجھے کیا ہو گیا بیٹا، تیری عقل کو کیا ہو گیا؟ اب اس کو احساس پیدا ہوگا کہ یار میری کافی مٹی پلیت ہو چکی ہے، اب مجھے توبہ کر ہی لینی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ساری باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی، یا بالفرض وقت تھوڑا ہے، یا وہ ضد پہ اتر آیا کہ نہیں تم ایسے ہی ہو، ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں، یہ تم نے خود بنائی ہیں، تو دو باتیں میں آپ کو آسان بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اگر یہ ہے کہ آپ نے قادیانی کو بھگانا ہے، یا وہ ضد پہ اتر آیا تو آپ اس کو تھوڑا یوں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اس کو تیلی لگانا چاہتے ہیں، تو آپ اس سے پہلا سوال یہ کریں کہ چلو یار چھوڑو، ساری باتیں بعد کی ہیں، یہ بتائیے ٹیچی کون تھا؟
وہ کہے گا کیڑا ٹیچی ٹیچی، مینو نہیں پتا کیڑا ٹیچی ٹیچی کو، نہیں یار یہ تو غلط بات ہے، اب تو قادیانی بھی ہے، مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہے اور تجھے یہ بھی نہیں پتا ٹیچی ٹیچی کون تھا۔ وہ کہے گا میں نہیں پتا کو، چلو میں بتا دیتا ہوں ٹیچی ٹیچی کون تھا۔ مرزا قادیانی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی اتارتے ہیں اور جو فرشتہ مجھ پر وحی لے کر آتا ہے اس فرشتے کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ اب دیکھو سارے نبیوں پر جو فرشتہ وحی لے کر آیا اس کا نام کیا ہے بھائی؟ جبریل۔ تو اب جبریل ہر نبی پر وحی لے کر آیا، یہ کون سا نبی ہے جس پر وحی جبریل لے کر نہیں آ رہا اور اس پر وحی لے کر آنے والا فرشتہ ہے ٹیچی ٹیچی؟ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہنے لگے بھی دیکھو اے نبی انگریزاں نے بنایا سی، ظاہری سی بات ہے جس کو انگریز نے نبی بنانا ہے تو وہ انگریزی نبی ہوا، تو انگریزی نبی پر وحی لے کر بھی کوئی انگریزی فرشتہ ہی آنا چاہیے، جبریل بیچارے کا وہاں کیا کام؟ اب ٹے عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتی، چے عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتی، تو جس فرشتے کا نام ایسا ہے جو عربی میں استعمال نہیں ہوتا، بتاؤ وہ فرشتہ کیسا فرشتہ ہوگا اور وہ نبی کیسا نبی ہوگا؟ اب وہ اس پہ چڑھے گا کہ یہ تو بھی پھنس گیا میں، ٹیچی ٹیچی ہو گئی۔ دوسری اس کا جو شکایت ہے یا اس کو پھنسانے کا طریقہ، اس سے یہ پوچھو کہ یار یہ محمدی بیگم کون ہے؟ کہے گا مینو کی پتہ محمدی بیگم کو، یار یہ تو غلط بات ہے، اب تم اپنے نبی پر ایمان لائے ہو، اس کی زندگی تم نے پڑھی ہے تو اس کی زندگی میں محمدی بیگم کا تذکرہ تو لازمی آئے گا، اب بتاؤ یہ محمدی بیگم کون تھی؟ وہ کہے گا مینو نہیں پتا کو، چلو میں 10 دن نہ بھیجا کو۔ محمدی بیگم کون تھی؟ اب یہ سنیں، محمدی بیگم مرزا قادیانی کی محبوبہ تھی، اس بیچارے نے بڑا زور لگایا، یہ اس کے ماموں کے بیٹے کی بیٹی تھی اور اس نے اس سے شادی کرنے کے لیے بڑا زور لگایا۔ اس کا جو والد تھا محمدی بیگم کا، اس کا نام تھا احمد، اس کو مرزا قادیانی کے سائن کی ضرورت پڑی، ایک زمین کا رجسٹری کروانی تھی۔ اس نے کہا کہ میں استخارہ کر کے کل بتاؤں گا، کل آنا، میں سائن کل کرتا ہوں۔ وہ کل آ گیا، کہنے لگا رات مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تو اپنی بیٹی محمدی بیگم کا نکاح میرے ساتھ کر دے اور میرے نور کا فیض حاصل کر، پھر تجھے یہ زمین بھی ہم ہبہ کریں گے اور بھی اس کے علاوہ تجھے کافی ساری زمین دے دیں گے۔ اب وہ اس کو جانتا تھا یہ 2 نمبر بندہ، اس کو آ گیا غصہ، اس نے پھر اس کو لان تان کی اور وہاں سے چلا گیا اور کہا کہ ساری زندگی میں اس کا رشتہ تجھ سے نہیں کروں گا۔ مرزا سلطان ایک ان کا رشتہ دار تھا، محمدی بیگم کا رشتہ اس نے مرزا سلطان سے کر دیا۔ اب مرزا قادیانی کو بڑا غصہ آ گیا، اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا لو بھئی، اپنے مریدوں سے کہا کہ مجھ پر وحی آئی ہے، میں پیشین گوئی کرنے لگا ہوں، سن لو کہ محمدی بیگم کا نکاح جس سے یہ کر رہا ہے اس کا باپ، اس نکاح کے ہونے کے 3 سال کے اندر اندر محمدی بیگم کا باپ مر جائے گا، اور جس سے اس کی شادی کر رہا ہے مرزا سلطان سے، شادی کے 2.5 سال کے اندر اندر مرزا سلطان بھی مر جائے گا، پھر یہ محمدی بیگم بیوہ ہو جائے گی اور عدت گزارنے کے بعد یہ دوبارہ میرے ہی نکاح میں آئے گی اور اس کو فیض اللہ میرے سے ہی عطا کریں گے۔ اب لوگ انتظار کرنے لگ گئے، اب وہ محمدی بیگم کی شادی ہو گئی۔ اللہ کی شان، نہ تو محمدی بیگم مری بیوہ ہوئی، نہ اس کا خاوند مرا، نہ اس کا باپ مرا، مرزا قادیانی مر گیا بیچارہ، اور یہ خود مر گیا ان سے پہلے۔ مرزا قادیانی کے مرنے کے 40 سال بعد وہ مرزا سلطان مرا ہے، اور اس کے تقریباً 60 سال بعد کہیں محمدی بیگم مری ہے جا کے، اس کا ابا بھی کافی دیر کے بعد مرا۔ اب اس سے کہو کہ یار تاڈے نبی دا تے عشق ہی ناکام ہو گیا، جندہ عشق ناکام ہو جاوے ان دی شریعت کی میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ پاگل آدمی، تو ایسے کو نبی مانتا ہے جو عورتوں کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ اب یہ 2 باتیں اس کی چڑ ہیں قادیانیوں کی، ایک ٹیچی ٹیچی اور ایک محمدی بیگم، یہ ان کی چڑ ہے، بس اس سے وہ بھاگتے ہیں بھی یار ادھر نہیں گل ساڈے نہ کر، اے دیکھ میں تینوں قرآن دکھانا کو، نہ مجھے قرآن حدیث نہ دکھا، اس کو ایک طرف رکھ، مجھ سے یہ گفتگو کر، پہلے یہ ثابت کر وہ نبی بننے کے لائق بھی تھا۔ جب وہ نبی بننے کے لائق ہی نہیں ہے تو قرآن تو میں بعد میں دیکھوں گا نا کہ وہ نبی تھا کہ نہیں تھا۔ اب دیکھو میرے عزیزوں،
یہ ساری باتیں اگر تو ہم اس جذبے سے کریں گے کہ اللہ تو اسے ہدایت دے دے، اس کی عقل پر دستک دینے کے لیے یہ باتیں کریں گے تو انشاءاللہ یہی باتیں اس بندے کو لوٹنے کے لیے کافی ہیں۔ اور اگر ہم کہیں گے کہ نہیں میں نے تجھے ہرانا ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب وہ کہے گا ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اب وہ کہے گا چلو جی، آپ کہیں گے چل پڑھ کلمہ، کلمہ تو وہ پہلے ہی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی کلمہ قادیانی پڑھتے ہیں، لیکن وہ محمد الرسول اللہ میں محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہیں، یہ سمجھ لیں آپ۔ تو ان کے کلمے سے دھوکہ نہیں کھانا، اس کو ٹھیک ہے اب تو ایسا کر، میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ کفر کی ایک قسم وہ ہے کہ جو دل سے بھی اسلام لے آتے ہیں، ظاہری طور پر بھی اسلام والے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے مذہب سے برات کا اعلان نہیں کرتے، وہ بھی کافر سمجھے جاتے ہیں۔ اب اس کو کہو بھی میں تجھے مسلمان ماننے کے لیے تیار ہوں، تو سپیکر پر آ کر اعلان کر دے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا تھا، لعنتی تھا، جو اس کو نبی مانے وہ کافر ہے، اور میں بھی اسے کافر سمجھتا ہوں، اس کو نبی نہیں مانتا، یہ کہہ۔ اگر تو وہ یہ کہہ دے گا تو یقین سمجھ لیں کہ وہ بندہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اگر وہ کہ نہیں جی میں کسی نو گال کیوں کڈنا، میں کسی نو لانتی کیوں کواں، میں اداں دا کام نہیں کر سکتا، تو سمجھ لو اس کے دل میں چور ہے۔ اگر وہ واقعی مسلمان ہے تو اس کو کیا حرج ہے قادیانی کو لانتی کہنے میں اور قادیانی کو کافر کہنے میں؟ جب ہماری حکومت پاکستان نے اس کو کافر قرار دے دیا ہے، انہوں کو بھی باقی کافر تے اللہ نے کافر بنائے، اے تو سرکاری کافر انہوں تے حکومت نے کافر قرار دیتا، تو انہوں نے کافر کہنے واسطے تیار نہیں ہے، تو یار زیادتی ہے۔ اب یہ جب وہ اقرار کر لے گا تو پھر انشاءاللہ سمجھ لیں کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بیچاروں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے جو اس طرح ایک غلط آدمی کو نبی مان کر اپنی آخرت کو خراب کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات کسی بھائی نے پوچھنی ہو؟ کیوں جی، قادیانیوں کے بارے میں یا اس بارے میں کوئی بات کسی کے ذہن میں ہو؟ جی ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں سچا دین عطا فرمایا، سچا نبی عطا فرمایا، اور ہمیں تو نے اس سچے نبی کا امتی بنا دیا۔ اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارے شکر کو قبول فرما لے، اور موت تک ہمیں اللہ اسلام پر قائم رہنے دے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہ ہمارے جو بیچارے ایسے بھائی ہیں غلطی سے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کر کر قادیانیت میں چلے گئے، اللہ ان بیچاروں کو عقل سمجھ نہیں ہے، انہوں نے غلط سودا کر لیا، اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما دے، اور ان کو دوبارہ اسلام میں داخلے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ان قادیانیوں کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اور ہمارے ہر مسلمان کے ایمان کو خراب ہونے سے تو بچا لے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما دے، جتنے پریشان حال ہیں تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔